سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے حکومت مانگی، ایسی حکومت کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. ایک مرتبہ مانگی. ارے بولو کتنی مرتبہ مانگی؟ ایک مرتبہ. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دے دی. آج تک ایسی حکومت نہ کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی. ایک مرتبہ مانگنے پر اللہ پاک نے یہ دے دیا. تو جو بندہ روزانہ 50 60 70 مرتبہ ہدایت کی دعا مانگے گا، اور ہدایت کی ضرورت اللہ پاک نے اس کی طریقے سے ہم کے بتلا دی ہے، اے بندہ تیرے لیے کتنی ہدایت کی ضرورت ہے، تو بولو ہماری سب سے محنت ہدایت پر لگنی چاہیے. تفسیر نہیں کرنی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا حکومت دی. کتنا بڑا ان کا فلائٹ چلتا تھا جس میں 6 لاکھ سیٹیں تھی. بغیر پیٹرول کے ہوا کے ذریعے سے اللہ چلاتے تھے. پرندے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے. ایک صبح اور ایک شام کے اندر کتنی بڑی مسافت طے ہو جاتی تھی. جناتوں پر، ہواؤں پر اور یہ پرندوں پر اللہ پاک کی طرف سے حکومت تھی. ایک مرتبہ دعا مانگنے کی برکت سے اللہ نے یہ تمام حکومت عطا فرمائی. میرے کو اور آپ کو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، ایک طرف حکم دیا ہے دعا مانگو، اور ایک طرف وعدہ فرمایا ہے کہ تم اگر مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور دن میں 50 60 مرتبہ میں نے آپ کو کچھ گنایا. ان تمام رکعتوں میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں. بولو ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ ارے بولو. جب ہدایت ملے گی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی. اس کی دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی. اللہ اس کے آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے. یہ اعمال کی مشین ہے، اس کے ذریعے سے نیکیاں نکلتی چلی جائے گی. گناہوں سے اللہ حفاظت کریں گے. بعض اللہ والے دنیا میں فرشتے یوں کہتے ہیں 40 سال سے ان کا اعمال نامہ میں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، لیکن 40 سالہ زندگی کے اندر ان کے نامہ اعمال میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں. جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی پھر اس کے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی مرضیات کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے. میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. یہ اجتماع کی شرکت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ مقام کے 5 عمل جو پرسوں سے ہمارے سامنے اس کے تذکرے اور مذاکرے ہوتے چلے جا رہے، اس کے نتیجے پر جب ہدایت ملے گی ان کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا. اس کے دیکھنے پر، آنکھوں سے دیکھنے پر اللہ پاک کی رحمتیں اترے گی. یہ آدمی بیت اللہ کو دیکھے گا کتنی نیکیاں ملے گی. 120 رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہے، لیکن بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے 20 رحمتیں ملے. یہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کو شفقت بری نگاہ سے دیکھے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں. یہ اس کا دیکھنا عبادت بنا، اس کا بولنا عبادت بنے گا. یہ اپنی زبانوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا. جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے، جیسے ایک بزرگ کسی جگہ عصر کی نماز کے بعد گئے اور پوچھا مثلا عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی، تو گھر سے آواز آئی کہ عبداللہ بھائی سوئے ہیں. ان کی زبان سے اتنا نکلا کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ یہ ریٹن ہو گئے. عام طور پر عصر کی نماز کے بعد کوئی سوتا نہیں. ارے بولو سوتے نہیں، لیکن ان کی زبان سے اتنا نکل گیا کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ اب جب واپس آئے تو چونکہ دل بنا ہوا تھا، ہدایت کا نور ملا ہوا تھا، ہدایت پر محنت ہو گئی تھی، فوراً اپنی زبان کے
الفاظ پر غور کرنے لگے، میرے کو کیا ضرورت تھی ایسی بولنے کی؟ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے نیند پوری نہ ہوئی ہو سکتا ہے آگے ان کا سفر کا کوئی تقاضا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تیرے کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تیرے کو بغیر بسترے کر 1 سال تک زمین پر سلاؤں گا تاکہ تو اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکالے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب یہ ہدایت کا نور جب آئے گا تو اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک الفاظ آخرت کی ثواب و نیکیاں اور آخرت کی فکروں کے ساتھ نکلے گا۔ یہ کینچی کی طرح اپنی زبانوں کو نہیں چلائے گا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اپنی چھت کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا نامحرم عورت نظر پڑ گئی، نظر کو فوراً جھکا دیا، نظر کو فوراً جھکا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی نامحرم پر نگاہ پڑے اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے جس سے اس کو لذت محسوس ہوگی۔ لیکن وہ بزرگ نے اس کے بعد 20 سال تک کبھی اپنی چھت کو نہیں دیکھا۔ کیا بات ہو گئی؟ اگر میں چھت کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو اٹھاؤں اور کوئی نامحرم نگاہ میں آ جاوے، بولے یہ میرے کو برداشت نہیں ہے، حالانکہ نگاہ اٹھا کر بھول سے دیکھنے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینے پر تو فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت کا نور زندگی میں آیا ہے تو پھر اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، جہاں ادھر ادھر اپنے آنکھوں کو استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو مجاہدہ کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے، اور جب ہدایت کا نور آئے گا اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کی زبان کے بول صحیح ہوں گے، اس کی کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، اس کے خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک موقع میرے کو اور آپ کو بھی دیا ہے۔ یہ جو ہمارے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، جو ہمارے بہت سے بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سب بھی اسی نیت کے ساتھ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ پورا مجمع نیت کرو آج تو۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، اور اپنے گھر سے پہلا قدم نکالا، پہلا قدم اس نے گھر سے باہر نکالا، فرماتے ہیں حدیث کے خلاصے کے اندر اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو میں تم کو ایسی بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے۔ کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے جان و مال کے ساتھ اپنی زندگی اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنی جان و مال میں لگا دینا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو کاروبار ہے، یہ جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، یہ اپنی جان و مال کے مجاہدے کے ساتھ اپنی زندگی میں ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے چلنا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ پھر کیا ملے گا؟ ارے دنیا میں آدمی کہے گا کسی دکان کاروبار ملازمت فیکٹری کے لیے سب سے پہلے یہ اس کے دل دماغ میں ہوگا بھائی میں تمہارے وہاں جاب کروں گا، ملازمت کروں گا، کیا ملے گا؟ ارے بولو سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں مارکیٹ میں دکان لگاؤں گا
اور اتنے لاکھوں روپے لگاؤں گا، اس کے نتیجے پر کیا ملے گا؟ اللہ پاک ہماری نفسیات کو جاننے والے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا. اللہ پاک نے فرمایا کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پہلا انعام. ایک اللہ والے نے تو یہاں تک کہا جیسے ریلوے بڑے بڑے اسٹیشنوں پر گاڑی رکتی ہے، چھوٹے اسٹیشن پر ٹرینیں بعض مرتبہ نہیں رکتی ہے. بولے یہ دعوت کی مبارک محنت اور قربانی کے نتیجے پر مغفرت کا ملنا، یہ تو اس کا چھوٹا اسٹیشن ہے. بڑے اسٹیشن تو اور دور ہے، لیکن چھوٹا اسٹیشن یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ پاک اس کو ایسے انہار، ایسی نہریں اور ایسی جنات اور ایسے باغات عطا فرمائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہر جاری ہو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ پاک جنات عدن میں اس کو مسکن رہنے کی جگہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے کہا تم جاننے والوں کے پاس آئے، میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے. اللہ پاک ایک بہت بڑا میدان دیں گے جس میں 70 حویلی ہوگی، ہر حویلی کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ کے اوپر 70 بستر ہوں گے، ہر بستر پر ایک ایک حور ہوگی. اللہ پاک اس دعوت کی مبارک محنت کرنے والے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کو اللہ پاک اتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے. اتنا نہیں، اتنے پر اللہ پاک نے بس نہیں کیا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس اللہ پاک نے یوں کہہ دیا ہو یہ سب سے بڑی کامیابی کی راستہ ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے، بولے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ پاک نے اس کو عظیم کہا ہے. اس دعوت کی مبارک محنت کا چلنے والا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ میں کتنا بڑا خوش قسمت ہوں کہ میری جان و مال کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو لے کر آئے اور جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دعوت کی مبارک محنت کو کیا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. اس کلمے کی حقیقت کا نور اللہ پاک تمہاری زندگیوں میں داخل کریں گے. آپ صبح سے نکلتے تھے، شام کے وقت میں آتے تھے، آپ کی فکر دائمی یہ ہوا کرتی تھی، آپ ہر آدمی کو، ہر کس و ناقص کو دعوت دیا کرتے تھے. آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر مدینہ منورہ میں 150 سفر 10 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کے کروائے اور 25 یا 27 سفر میں آپ بنفس نفیس موجود ہے. آپ کا عمل، آپ کی فکریں، آپ کی دعوت اور آپ کا وجود ہی اللہ پاک کی طرف سے دعوت کی مبارک محنت کرنے کے لیے تھا. اگر میرے کو اور آپ کو اللہ پاک دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما لے، بولے اس سے بڑا دنیا میں کوئی خوش قسمت انسان نہیں. اس لیے میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. نقد جانے والے اللہ کے راستے میں وہ بھی ہے اور انشاءاللہ میں اور آپ بھی نیت کر چکے ہیں، ہر مہینے کے 3 دن بھی لگائیں گے، سالانہ چلہ بھی لگائیں گے اور 4 مہینے بھی لگائیں گے اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ بیرون بھی جائیں گے اور اللہ پاک آگے بڑھاوے تو پوری جان پورے مال کے ساتھ انشاءاللہ میں اور آپ نیت کرے. اللہ نے ہماری جان و مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومن کی جان و مال کو جنت کے عوض کے اندر خرید لیا ہے. یہ پورا مجمع نیت کرو، انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر اور مشورے کے ساتھ ہم پوری جان و مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ باقی اللہ کے راستے میں نکلنے والا اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے گا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک جماعت پہنچی، حضرت کچھ نصیحت کی ہے. حضرت نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے.
پھر آپ نے کہا اول آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا. جب آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرے گا، بولو اس کی اصلاح ہوگی؟ ارے بولو. اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا اور دوسروں کی اصلاح کی نیت کی فکر میں لگ گئے. وہاں جا کر جماعتیں نکالیں گے، وہاں لوگوں کو نمازی بنائیں گے. بھائی دوسروں کی اصلاح، دوسروں کو ہدایت ملے، اس کی یہ مکلف نہیں ہے. دوسروں پر ہدایت کی محنت کرنے کا تو یہ مکلف ہے، لیکن دوسروں کو ہدایت مل جاوے اس کا یہ مکلف نہیں ہے. اور پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھی، انک لا تہدی من احببت. اے نبی جی آپ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو بولو ہدایت نہیں. اس لیے نکلنے والا اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے. جب آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے گا تو اس کو کوئی ساتھ دے نہ دے، کوئی ہماری بات سنے نہ سنے، کوئی مجاہدہ آوے نہ آوے، آدمی جب اپنی اصلاح کی نیت سے چلا ہے، بولو اس کو کسی لائن کی شکایت ہوگی؟ ایک آدمی یہاں سے بمبئی جا رہا ہے، اپنا کام تھا، ارجنٹ پہنچنا تھا، ٹکٹ نہیں ملی، ریل کے دروازے پر بیٹھ کر گیا. بولا کر کسی کو شکایت کرے گا؟ بھائی یار جگہ بھی نہیں ملی. ارے بھائی اپنا کام تھا. ایسے میں اور آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور کچھ مجاہدہ، کچھ گرمی، سردی، بارش، کوئی ساتھ دے نہ دے، کوئی جگہ نصرت ملے نہ ملے، لیکن اپنی اصلاح کی نیت سے نکلا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے سامنے تو اپنا مقصد ہوگا. کس لائن کی اصلاح کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان میں اپنے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. ہماری اصلاح کی 6 نمبر ہے کہ جس کے نتیجے پر اللہ پاک ہماری اصلاح فرماتے چلے جائیں گے. جب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر سے غلط یقین نکل جاوے اور صحیح یقین پیدا ہو جاوے، تو میری ہر وقت کے اندر یہ فکر ہوگی، میرا چلنا، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، میرا سوچنا، میرا دیکھنا، میرا اپنا وقت گزارنا، ہر وقت کے اندر میں اپنے ایمان کی پوری حفاظت کروں گا. میرے دل میں کوئی غیر داخل نہیں ہو جاوے، اور جتنا غیر اللہ داخل ہے ان تمام کو میں نکالنے کی کوشش کروں گا. مثلا دوائیوں سے شفا کے ملنے کا یقین یہ غلط ہے. شفا دینے والے اللہ ہے، تو دوائیوں سے شفا ملنے کا یقین نکال کر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین میں پیدا کروں گا. دکانوں سے، کاروبار سے، ملازمت سے، فیکٹری سے نفع کا ملنے کا یقین اور اس کے ذریعے سے روزی کے ملنے کا یقین، یہ غلط یقین ہے. اس کو نکال کر کے دینے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین پر روزی کا دینے والا ایک اکیلے اللہ ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہاری روزی تو آسمان سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ میرا غلط یقین ہے. دکان میرے کو روزی دے گی اور فیکٹری میرے کو روزی دے گی، یہ سبب ضرور ہے، لیکن اس کا یقین ہماری زندگیوں میں نہیں آنا چاہیے. اسباب کا یقین نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب کا یقین ہو جاوے کہ روزی کا دینے والا بولو کون ہے؟ اللہ. یہ ہماری اصلاح ہوگی. میری اپنی اصلاح یہ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے. میرا کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، شادی خوشی غمی، سفر حضر، رات دین، عبادت معاملت معاشرت اخلاق، سفر حضر، جوانی بیماری تندرستی، ہر عمل کے اندر میں یہ دیکھنا پڑے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. میں جیسے چاہوں ایسے کھا لوں، جیسے چاہوں ایسے شادی کر لوں، جیسے چاہے ایسے لباس پہن لوں، جیسے چاہے ایسے اپنا چہرہ بنا لوں. نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پہلے دن آپ پہلے دن تصور کرو گے تو سینکڑوں سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے گا. جب آدمی گھر سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلا. جب آدمی مسجد میں داخل ہوا تو سنت کے مطابق دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوا. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی.
جب آدمی سفر میں تو سفر کی سنت ادا کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعائیں پڑھ لی۔ جب آدمی اترے گا پھر مشورے میں بیٹھے گا تو مشورے کے تمام سنت، کھانے کے لیے بیٹھے گا تو کھانے کی سنت، پانی پینے کے لیے بیٹھا تو پانی پینے کی سنت۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت۔ ایک بچہ اسکول میں گیا، ماں نے اس کی تربیت کی، گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، اور ماں نے پانی پینے کی سنتیں بتلائی اور بچے نے سیکھ لی اور اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ جب بھی پانی پیتا تھا تو سنت کے مطابق عمل کرتا تھا۔ پانی پینے کی سنت ہے، بسم اللہ کہہ کر 3 سانس سے، بیٹھ کر، دیکھ کر، اور جب پانی پی چکے تو الحمدللہ، یہ تمام سنت ہے۔ اب بچہ اسکول گیا، ریسیس میں سب بچے پانی پینے لگے۔ یہ مسلمان کا جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر ماں کی تربیت کے نتیجے پر جس بچے نے پانی بیٹھ کر اور سنت کے مطابق سیکھ لیا، تو وطن کے بھائی، ان کے بچے بھی موجود ہیں، وہ بھی پانی بیٹھ کر پینے لگے۔ خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے، جب بھی وہ پانی پیتا تو بیٹھ کر پیتا، دیکھ کر کے پیتا۔ وطن کے بھائیوں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں، بولے ہم بھی بیٹھ کر پیئیں گے۔ تو وطن کے بھائیوں کے بچے جو اسکول میں ساتھ میں تھے، وہ بھی پانی بیٹھ کر پینے لگے، دیکھ کر پینے لگے۔ اسی بچے میں سے ایک بچے کو رات کو 2 بجے پیاس لگی اپنے گھر میں، امی پانی پینا ہے۔ ماں جلدی سے گئی، فریج سے بوتل سے نکال کر کے اس کو پانی دیا۔ اس بچے نے کہا امی لائٹ آن کر، بیٹے ابو سوئے ہیں، بھائی سوئے ہیں، بہن سوئی ہے، میں تیری ماں، میں پانی لے کر آئی، فریج سے بوتل سے نکال کر کے لائی، امی میں پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں بیٹے؟ میں نے مسلمان کے بچے کو دیکھا ہے، جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر پیتا ہے، بولو، دیکھ کر پیتا ہے۔ امی میں بغیر دیکھے پانی نہیں پیوں۔ ماں نے دیکھا کہ یہ پانی نہیں پیتا، میرا بچہ ہے، چلو لائٹ جلا دو۔ لائٹ آن کی، دیکھا کہ گلاس کے اندر ایک زہریلا کیڑا ہے۔ اس نے ماں کو بتلایا، ماں یہ کیا ہے؟ ماں نے جلدی سے گلاس لیا اور جا کر پھینک دیا اور بیٹے کو سینے سے لگا دیا اور کہنے لگی بیٹے بہت اچھا ہوا کہ تو نے لائٹ آن کروائی۔ امی میرے اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر دیکھ کر کے پیتا ہے، اور میں نے جب اس کو پوچھا اس نے یوں کہا کہ میرے ماں نے میرے کو سکھلایا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ماں نے کہا جب پانی پینے پر، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے پر یہ فضیلت اور یہ ثواب اور یہ حفاظت کا سامان ہے، تو پورے شریعت پر، پورے دین پر چلنے پر اللہ پاک کی طرف سے کتنے نفع ہوں۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے وزنی ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہر عمل میں ہمارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ ہماری اصلاح کا سامان ہے۔ ہماری اپنی نماز صحیح ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں۔ کیسی نماز؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نماز تو کامیابی دلائے گی، یہ نماز تو خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ کیا میری تمہاری نماز بری باتوں سے روکتی ہے؟ نماز بھی اور جھوٹ بھی، نماز بھی اور غیبت بھی، نماز بھی اور کینہ بھی نہیں، اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ آخری درجہ یہ ہے اللہ پاک ہمیں دیکھتے۔ باقی اللہ والے 200 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، اپنا دھیان جمانے کے لیے شروع کیا، اللہ اکبر، سنا تک دھیان باقی رہا، پھر دھیان بڑھ گئے،
نماز پوری کی 2 رکعت، پھر دوسری رکعت شروع کی، دوسری 2 رکعت شروع کی، پھر سورہ فاتحہ تک تو دھیان باقی رہا، پھر بڑھ گیا، 2 رکعت اور دوسری پوری ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ بھی اور سورت تک دھیان باقی رہا، پھر بڑھ گیا، کاروبار، ملازمت، فیکٹری، بیوی بچوں میں چلا گیا، گھبرائے نہیں، چوتھی 4 رکعت، پانچویں 4 رکعت، تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرانے تک اللہ کے دھیان جمانے کے لیے روزانہ 200 رکعت نفل نماز کے ذریعے سے اپنے دھیان کو جمانے کی مشق کر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں یا نکلیں گے انشاءاللہ، ہم بھی اپنی اصلاح کریں گے، اپنی نماز جب بن جائے گی، اللہ پاک کے وعدے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ صحابہ کرام اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے دائیں بائیں بھاگتے نہیں تھے، ان کی نگاہیں کسی اور پر جمتی نہیں تھی، انہوں نے نماز کو ایسی بنائی تھی اور اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے، صبر کا معنی یہاں روزے ہے، نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا تھا، صحابہ کرام اپنے کھیتوں میں سوکھ رہے ہیں، کھیت پانی برسانے کے لیے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اور اپنے خادم کو کہہ رہے دیکھو کوئی بادل آیا، کوئی نام و نشان نہیں تھا بادل کا، لیکن آپ کی نماز کی برکت سے بادل نظر آیا، کبوتری کے پر کی برابر بادل نظر آیا، وہ ان کے کھیت میں برسا، پورا کھیت ہرا بھرا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے غلام اور خادم کو کہا جاؤ پورے مدینہ منورہ میں چکر لگا کر آؤ کہ بارش کہاں کہاں گرا ہے۔ خادم پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کر جب واپس آیا، آ کر کہنے لگا ہمارے کھیت کے علاوہ پورے مدینہ منورہ میں کسی جگہ بارش نہیں گرا۔ یہ نماز بنی تھی، یہ نماز بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے چلے۔ میں اور آپ اجتماع میں آئے ہیں، میں اور آپ گشت کرتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کی نیت سے کریں گے، پھر ہماری زندگی میں نماز کی کیفیت آئے گی۔ علم اور ذکر، اس کی محنت کرنی پڑے گی، جاننا پڑے گا۔ ہر چیز کے کاروبار کرتے تو کاروبار کا علم کیا ہے، شادی کر رہے تو شادی کا علم کیا ہے۔ ہمارے قرآن نے، اللہ پاک نے تو قرآن میں انسانوں کے چلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، ہم آزاد نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوَنًا، اللہ کے نیک بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یہ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اندھادھن نہیں، جو علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ذکر ہے۔ معلوم تو سب کچھ ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ یہ علم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کے حلقے مسجد میں لگاؤ، گھر میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں اور ایئرپورٹ پر اور ٹرینوں میں تعلیم کا حلقہ، تعلیم کرتے رہو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا جواب دیا، پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، اور کیا کہا؟ جتنی ہماری معلومات ہے، جتنی ہماری معلومات ہے، یہ سب معمولات میں منتقل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بولو علم میں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ علم و ذکر کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ علم اور اس کے مطابق عمل کرے، اس کا نام ذکر ہے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم، حق والوں کا حق ادا کرنا۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، جانور کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے۔ اپنے نفس کا حق کیا ہے؟ ارے بولو آرام کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہمارا حق ہے۔ اور اخلاص نیت،
جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، اور یہ تمام صفات حاصل کرنے کے لیے پورا جان پورا مال۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، بسترے کو کندھے پر رکھواتے ہیں، اور گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، ملک در ملک آپ ان کو چلاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ جميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنی جان اپنے مال کے ساتھ صحیح نیت کرتے ہوئے ہم پہلے دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، سینکڑوں سنتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، تمام سنت کے مطابق نکلا، اپنی ضرورت کا سامان لیا، ہم اللہ کے راستے میں چلا، اس کا معنی 200 نمازیں، 4 مہینے کا معنی 600 نمازیں ہماری اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ آنے جانے کے دن نہیں گنتے۔ ایک آدمی اپنے یہاں سے نکلا اور ہمت نگر میں ڈیوٹی کرتا ہے، یہاں سے ہمت نگر پہنچنے میں اگر 1 گھنٹہ، اور 9 بجے نکلا اور 10 بجے اس کو ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور 10 سے لے کر 5 تک اس کی ڈیوٹی کا وقت ہے، بولو وہ کتنے بجے کا وقت شمار کرے گا؟ 9 بجے سے گنے گا کہ 10 بجے سے گنے گا؟ ارے بولو، 9 بجے سے تو نہیں گنتا۔ جب پہنچا اس کے بعد، ایسے میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہاں سے ہماری نماز ہم شروع کریں گے۔ اللہ کے راستے میں 40 دن 200 نمازیں ہماری وہاں پر پوری ہوگی۔ بزرگان دین یوں فرماتے ہیں، دینوں کا چلہ نہیں ہے، اعمال کا چلہ ہے۔ 40 صبح اور شام کی تعلیم ہونی چاہیے، 40 5 روزانہ کے گشت، 5 گشت ہے نا، تعلیمی گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت اور وصولی گشت۔ تو 40 دن میں کتنے گشت ہونے چاہیے؟ 200۔ کتنے بولو؟ 40 دن میں تعلیم کتنی ہونی چاہیے صبح شام ملا کر؟ 80۔ 40 دن میں تہجد 40 ہونی۔ اعمال کا چلہ ہے، دینوں کا چلہ نہیں ہے۔ ایسے 4 مہینے، یہ ہماری پہلے دن سے نیت ہو۔ ہم ہمارا جو بھی خرچہ لے رہے میانہ روی کے ساتھ، اگر بہت زیادہ خرچہ کرنے جائیں گے تو 15-20 دن کے اندر ہمارا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ پھر آدمی کیا کہے گا؟ امیر صاحب میرا پیٹ کا درد ختم ہی نہیں ہوتا، آپ میرے کو اجازت دے دو میں گھر چلا جاؤں۔ اصل پیٹ کا درد نہیں ہے، اصل کیا ہے بولو؟ وہ جو مہینے 40 دن کا جو خرچہ تھا وہ 15 دن میں ختم کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرو۔ دوسرا، امیر کی اطاعت کرے۔ ارے بولو کس کی اطاعت کریں گے؟ جو امیر کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ بعض مرتبہ آدمی یار ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہ چھوڑے، بعض مرتبہ ان کے فیصلے ہمارے دل کو نہیں لگتے ہیں، لیکن امیر صاحب کا فیصلہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہنچنے کے لیے اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ ہاں، جو اللہ کی نافرمانی والا کوئی حکم ہے اس میں تو اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت ایسی نہیں کرنی ہے کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی، اب اس کو بمبئی جانا تھا یا احمد آباد جانا تھا، پہلی ٹرین آئی جس میں جگہ بھی تھی اور فاسٹ ٹرین تیز رفتار تھی۔ ساتھیوں نے کہا امیر صاحب بیٹھ جاؤ، امیر صاحب نے کہا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری ٹرین آنے والی تھی، وہ ٹرین آئی لیکن اس میں جگہ نہیں تھی اور سلو ٹرین تھی۔ امیر صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ساتھیوں کو بوجھ پڑا کہ پہلی ٹرین جس میں جگہ بھی تھی اور تیز رفتار بھی تھی، امیر صاحب نے اس میں نہیں بیٹھنے دی، اور دوسری ٹرین جس میں جگہ بھی نہیں ہے اور سلو ٹرین ہے۔ امیر کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، امیر صاحب نے دوسری ٹرین کا فیصلہ کیا۔ ساتھی اندر اندر دل میں امیر صاحب
अमित साहब की सठिया गई है। अरे बोलो ऐसे बोलते थोड़ी देर हुई कि पता चल गया कि ये जमात के 10 साथी थे और पहली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 10 आदमी का इंतकाल हो गया। अब सब साथी आमिर साहब को बोसा दे रहे, मुआने का कर रहे। आमिर साहब बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पहली ट्रेन में हमको सफर नहीं करवाया, अगर तुम पहली ट्रेन में सफर करवाते तो हम 10, अरे बोलो, मर जाते। वो 10 का आंकड़ा आया ही था। आमिर साहब तो बाजे मर्तबा आदमी कोई आमिर साहब का ऐसा फैसला, भाई बिल्कुल थके हुए हैं और आमिर साहब ने कहा अभी मुलाकात करनी, इमरजेंसी था, वही मौका था, वही वक्त स्टूडेंट के मिलने का, किसी ताजिर के मिलने का था, वही वक्त था कि जिसमें मकामी लागों ने कोई इज्तिमा तय कर दिया। अब हम थके हुए आए। आमिर साहब ने 2 आदमी को कहा आप तो चले जाते यार, क्या आमिर साहब नहीं, इस पर तो अल्लाह पाक ने हिदायत रखी है, वइन तुतीउ तहतदू, अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह तुमको हिदायत देगा। इसलिए नियत करो इंशाल्लाह आमिर साहब की इताअत करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अमाल का चिल्ला पूरा करेंगे, तमाम सुन्नतों पर अमल करेंगे, पैदल चलेंगे। अल्लाह के रास्ते में कैसे चलेंगे बोलो? नियत करो हम पैदल चलेंगे। लोग जाते हैं 2000 5000 देते, क्यों वर्जिश करते, पैदल चलते, वजन उठाते हैं, क्यों? अरे अल्लाह के नबी ने तो हमको इतना आसान अमल कर दिया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ताइफ पैदल गए। अरे बोलो कैसे गए? पैदल गए। हमारे लिए पैदल चलना अल्लाह के कहर को मेहर से बदल देता है। एक जमाना था मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से मद्रास 4-4 महीने की जमातें पैदल जाती थी। अभी अल्लाह वालों ने आसान कर दिया, भाई लंबा सफर है तो ट्रेन में पूरा कर लो। लेकिन कलकत्ता पहुंचकर अगर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर मस्जिद को तब्दील करना, किसी देहात में जाना, चलो इतना ही पैदल कर लो। हमारे आई साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फसादात थे अहमदाबाद के, आप कालूपुर स्टेशन से मलिक अहमद की मस्जिद तक पैदल आए। अल्लाह वालों की बात होती है। फिर आने के बाद कहा अल्लाह ने इस रास्ते को अमन वाला बना दिया। अल्लाह के दीन की निस्बत पर पैदल चले, अल्लाह का कहर महर से बदल जाता है। ये मजमा भी नियत करो इंशाअल्लाह हम सब भी पैदल चलेंगे इंशाअल्लाह। अरे चलोगे इंशाअल्लाह। और सबसे अच्छी वर्जिश लिखने वालों ने लिखी है, आप पैदल चलो। आप अगर चल गए पैदल, आपका खून तो दौड़ेगा, आपकी तमाम चीजें जो फायदे होने होंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, दूसरा अल्लाह का कहर महर से बदल जाएगा। फिर माशाल्लाह आपका वक्त शुरू हो गया। रोजाना 4 घंटे हमारी तालीम होनी चाहिए और तालीम से पहले, हर अमल से पहले उसके फजाइल को बयान कर दो। अगर किसी मजमे को अमल पर डालना है तो आसान नुस्खा ये है, हर अमल से पहले उसकी बोलो तरगीब दे दो। फजाइल अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितने फजाइल बयान किए, हदीसों में कितने फजाइल बयान किए। भाई कितने, भाई कौन चाहता है कि तुम्हें बरकत हो जावे? हर आदमी चाहता। फिर सिला रहमी के फजाइल कि भाई जो आदमी सिला रहमी करेगा अल्लाह उसके माल में, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देंगे, तो आदमी फजीलत। जो आदमी घर से वजू करके आएगा, जैसे एहराम की चादर पहनकर उम्रा करने के लिए गए, फजाइल कुरान और हदीस के अंदर फजाइल है। हम भी हर अमल से पहले फजाइल को बयान करें। मसलन तालीम से पहले तालीम के फजाइल, बैठने पर क्या मिलेगा, क्या नीयत से बैठे, अमल करने की नीयत से, दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से, बावजू बैठे, अदब के साथ बैठे, हो सके तो खुशबू लगा ले, ये तमाम फजाइल। फिर जो जो हदीस की बातें सुनी उस पर अमल करने की नीयत करें। हमारे एक साथी, हम लोग जब जमात में गए तो जल्दी से खाना खा ले हुए, जल्दी से इस्तिंजा कर ले हुए, जल्दी से वुजू। मैंने एक दिन बुलाकर कहा इतनी जल्दी क्यों करते हो? बोले मौलाना सच बात में बतलाऊं, एक दिन में तालीम के हल्के में बैठा और मैंने 2 अमल की। एक तो मैंने नियत की
کہ جو سنوں گا عمل کروں گا. پہلا کیا؟ جو سنوں گا، ارے بولو، عمل کروں گا. دوسرا میں نے اللہ سے مانگ لیا، اے اللہ جو سنو تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بولے اس دن یہ حدیث آئی، جو آدمی 40 دن 200 نمازیں اخلاص اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. بولے اس دن سے لے کر آج 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. میں اور آپ جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے. تعلیم کے درمیان میں تعلیمی گشت کریں گے. کیا کریں گے بولو؟ ہمارا تعلیمی گشت چلتا رہے گا. یہ 2 آدمی گئے، 10-15 منٹ گشت کر کے آ گئے، پھر دوسرے 2 آدمی ہو سکے نقد لے کر آ جاؤ. چوراہے پر، بازاروں میں جو بیٹھے ہیں، تعلیم 3 حصوں میں ہوگی. ایک تو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے عمل کریں گے، آدھا پونا گھنٹہ. ہماری کم سے کم 4 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور اگر یاد ہے تو 10 صورتوں پر محنت کر لیں. اچھی طریقے سے سیکھنا سکھانا ہے، سننا اور سنانا نہیں ہے. تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سنے اور سنائے. اس کی وجہ میں نے آپ کی سورت سن لی کچی پکی، آپ نے میری سن لی نہیں. جب تک کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح نہیں ہوگی، وہاں تک بسم اللہ نہیں شروع کریں گے. 4 صورتیں سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، 5 6 7 10 یاد ہو گئے، اس سے آگے بڑھو. جب قرآن صحیح ہوگا تو نماز، بولو، جب نماز صحیح ہوگی تو زندگی، جب زندگی صحیح ہوگی تو آخرت صحیح ہوگی. اتنا بڑا عمل ہے. آدھا پونا گھنٹہ قرآن قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، یہ سیکھنا پڑے گا. نماز کو بھی سیکھنی پڑے گی. رکوع اور سجدہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے. قرآن کو صحیح کر لے. پھر آدھا پونا گھنٹہ تعلیم، 3 مرتبہ ایک حدیث کو 3 مرتبہ یاد کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے. پہلے دن پکی تھکی حدیثیں یاد کریں. ایمان کی 4-5 حدیثیں، نماز کی 4-5 حدیثیں، علم کی، ذکر کی، اخلاص کی، اکرام کی. ارے بولا آدھا گھنٹہ بیان ہو جاوے کہ نہیں؟ 5-7 چلے لگ گئے، امیر صاحب میں تمہارے ساتھ آؤں گا لیکن میرا بیان مت طے کرنا. ایسا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے صورت میں کہتے ہیں. آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولو، ارے کیا مشکل ہے دعوت دینا. یہ جب تعلیم کا حلقہ صحیح ہوگا اور تعلیم میں سیکھنے کی نیت سے ہم بیٹھیں گے، اللہ پاک آہستہ آہستہ حدیث یاد کرائے گا. پھر اس کے مقصد کو، اس کی ضرورت کو، اور ماشاءاللہ دعوت دینے والے بن جائیں گے. کوئی مشکل کام نہیں. عمل کرنے کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے. اور تیسرا ہمارا تعلیم کا جو حصہ ہوگا اس میں 6 نمبر کے مذاکرے ہوں گے. ایمان کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ ایمان کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ دلوں کا یقین، بولو، صحیح ہو جائے. غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین آ جائے. نماز کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جاوے. کیا مطلب؟ نماز کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جیسے نماز میں اللہ کے احکامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، نماز کے باہر کی زندگی بھی ہماری اللہ کے احکامات والی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بن جاوے. نماز میں آدمی کھاتا ہے، نماز میں چلتا ہے، نماز میں بولتا ہے. ارے بولو، کیوں؟ اللہ کا حکم. تو نماز کے باہر کی زندگی 24 گھنٹے کی ہماری صفت صلاۃ پر آ جاوے. جو اللہ نے حکم دیا وہ کریں گے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس کے مطابق چلیں گے. کاروبار میں، ملازمت میں، فیکٹری میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں یہ نماز کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے. علم کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ بولو. ہماری زندگی میں تحقیقات کا علم آ جائے. جو عمل کرنا ہے اس میں میرا اللہ کا حکم کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام اللہ کا ذکر ہے.
اکرام مسلم حق والوں کا حق ادا کرنا، اخلاص نیت، ہر عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا. یہ 6 نمبر کے مذاکرے ہمارے باری باری ہمارے تمام ساتھیوں کو مذاکرے کی شکل میں، پھر یقین کی شکل میں، پھر عمل کی شکل میں اس کو لانا پڑے گا. اللہ کرے ہمارے چلے 4 مہینے کے ذریعے سے یہ 6 نمبر اگر صحیح طریقے سے ہم نے یقین کے ساتھ حاصل کر لیے تو یوں کہتے ہیں یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں. حکم تو پورے دین پر چلنے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ تو حکم ہے. ایسے دوستوں بزرگوں ہمارا تعلیم صبح میں بھی ہو شام کو 4 گھنٹے روزانہ ہماری تعلیم ہونی چاہیے. ارے بولو کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ نیت کرو انشاءاللہ 4 گھنٹے مکمل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ارے سب ہاتھ اٹھاؤ نا. جب جماعت میں جائیں گے تب بھی 4 گھنٹے کریں. ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جاتے. 120 دن کے اندر پوری تعلیم کی پابندی، اعمال کی پابندی پر اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ 4 مہینے ماشاءاللہ پورے لگ گئے. پھر 2-3 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے صاحب؟ بولے چلہ لگانے کے. 65 سال کی عمر ہے، ٹرک کا ڈرائیور تھا، پوری زندگی پی کے چلتا تھا اور نماز میری چھوٹ گئی. اس تعلیم کی استقامت کے ساتھ اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ پاک نے زندگی کو بدلا ہے. اب میں نے طے کیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دن اللہ کے راستے میں لگاؤں. پھر 3 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی. حاجی صاحب کہاں جا رہے؟ بولے ملیشیا 4 مہینے جا رہا ہوں. پھر کہیں 4-6 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی تو بستر لے کر حاجی صاحب کہاں؟ بولے چلے میں جا رہا ہوں. اور اللہ کا کرنا اس تعلیم کی استقامت کی برکت سے اور عمل کے استقامت کی برکت سے اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. میں اور آپ بھی پابندی کریں انشاءاللہ، ہر عمل میں پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں گے. گھر میں ہوں گے تو بھی، باہر جائیں گے تو بھی 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہونی چاہیے. ہمارا مشورہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. مشورے میں ایک بات یہ طے کر لے، ایک تو امور ہے بھائی خدمت کون کرے گا، اعلان کون کرے گا، بیان کون کرے گا، تعارفی بات کون کرے گا، گشت کے آداب. ارے بولو یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشورے کے وقت کے اندر کہ بھائی جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اس گاؤں کی، اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے جتنے گھر ہیں ان تمام گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نقد کیسے نکلے اس کی فکر ہم مشورے میں کریں گے. اگر ہم جس مسجد میں ٹھہرے اس مسجد کے اطراف میں 120 گھر ہے، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے، اس کا مشورہ، اس کی ترتیب. دوسرا ہمارے ساتھ جو چلے ہیں 10 12 15 آدمی، ان کے 24 گھنٹے کیسے صحیح لگ جائے، فضولیات میں نہیں لگے. ہمارا 7واں نمبر کیا ہے؟ ارے بولو، اس کے ذریعے سے کہ ہماری نیکیاں برباد نہیں ہو جاتی. فضولیات سے اپنا آپ کو بچانا، فضول باتوں سے، فضول خرچوں سے، فضول دیکھنے سے، فضول وقت گزارنے سے. یوں آتا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی، آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے، ایسے ہماری نیکیوں کو فضولیات کھا جاتی ہے. یہ اپنے کو کرنا پڑے گا. اس لیے دوسرا ہمارے ساتھ چلنے والے کے 24 گھنٹے کیسے لگے. اور تیسرا عمل ہم تو 2 دن 3 دن اس مسجد میں گاؤں میں ٹھہریں گے، آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ہمارے بعد یہ گاؤں کی دینی لائن کی فکر کرنے والی ایک جماعت جس کو مسجد و جماعت کہتے وہ بننی چاہیے. ہم تو چلے گئے، پتہ نہیں دوبارہ اس گاؤں میں، اس صوبے میں، اس ملک میں کب جائیں گے، لیکن ہمارے جانے کے بعد جیسے آپ نے محنت کی، گھر گھر کی ملاقات اور گشت اور تعلیم اور مشورہ اور 3 دن کی نقد جماعت، 4 مہینے کی جماعتیں جو بنی ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ باقی رہے. تو تیسرا عمل اس مشورے میں سوچنا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھی مقامی محنت کیسے کریں. ایک تو ہر گھر سے ایک آدمی نکلے، دوسرا ہمارے 24 گھنٹے، ہمارے 48 گھنٹے اس مسجد کے قیام میں ہمارے ساتھیوں کا وقت اعمال میں لگے. آپ 2 کی جوڑیاں بنا لو.
ایک نیا ایک پرانا, ایک سیکھنے والا ایک سکھانے والا. یہ نماز بھی سکھائے گا, یہ قرآن بھی سکھائے گا, یہ وضو غسل کے فرائض بھی سکھائے گا. یہ جب بھی فارغ وقت ہوگا اس کی اتحیات. ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد باجے ہمارے ساتھی چلا لگا کر آئے, بلکہ معذور جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے, لیکن ایک چلے میں 50, 60, 70 حدیثیں یاد کر کے آئے, دعائیں یاد کر کے آئے, اصول یاد کر کے آئے, سنت یاد کر کے آگے. یہ کب ہوا؟ جب ہماری جوڑیوں نے محنت کی. جب پیدل جماعت چلے گی وہ دو کی جوڑیاں باتیں نہ کرے, ایک دوسرے کی اتحیات صحیح کرا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ ساتھیوں کو اتحیات سکھلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دعائیں سکھلاتے. میں اور آپ بھی اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جا رہے تو ہماری ضرورت کی چیزیں, بھائی فرائض واجبات نہیں آتے, سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں ہے, کھانے پینے کی سنتیں یاد نہیں ہے, یہ تمام چیزیں سیکھ کر لانے کی ضرورت ہے. جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور یہ تمام چیزیں وقت صحیح لگے, ہمارا وقت صحیح لگنا چاہیے. ہمارے پاس بہت وقت بچتا ہے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم کرے گا, کتنا کرے گا بولو؟ 5 نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, ہر نماز کے بعد عمل ہے. 15-20 منٹ نماز کی, 15 منٹ عمل کی, آدھا گھنٹہ. تو 5 نمازوں میں کتنے لگ گئے؟ 2.5 گھنٹے. 4 اور 2.5 6.5. 1 گھنٹہ روزانہ گشت عمومی, کتنے ہو گئے؟ 7.5. 1 گھنٹہ اپنے پیشاب پاخانہ غسل وغیرہ کے لیے, 8.5. 1.5 گھنٹہ کھانے پینے کے لیے, 10. اور 6 یا 7 گھنٹے سونے کے گن لو, کتنے لگ گئے؟ 17. کتنے ہو گئے؟ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت میں 1 گھنٹہ لگا لو, 18 گھنٹے, 19 گھنٹے. پھر بھی ہمارے 4-5 گھنٹے بولو بچ جاتے. یہ 4-5 گھنٹے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لگنے کی جگہ پر نہیں لگیں گے تو نہ لگنے کی جگہ پر ہمارے بولو 5 گھنٹے کے ذریعے سے آدمی نقد جماعت روزانہ بنا سکتا ہے. ارے بولو بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے بنائے گا؟ پہلے تو امیر صاحب اپنے ساتھیوں کو متفق کرے, بھائی اس بستی سے نقد جماعت نکالنی ہے. مقامی لوگ کہیں گے ہمارا تو یہ کون سا گاؤں ہے؟ کیسر پورا کے اجتماع سے ہماری تو جماعت ہے. آپ کیسر پورا کا اجتماع کا انتظار نہ کرو, آپ تو 2 مہینے پہلے پہنچے ہو. بھائی کتنے نکلیں گے؟ بولے 2 جماعتیں. اچھا بھائی 20 آدمی, 2 جماعتوں میں کتنے ہیں؟ 20. اب گاؤں میں 150 گھر ہے, ایک گھر میں 2 بالغ مرد ہے تو 300 بالغ مرد ہے. 20 آپ کو آپ کے مبارک. اب باقی کے کتنے بچے؟ 300 میں سے 280 پر ہم محنت کر کے نقد جماعت نکالیں گے. ان کی باتوں کو ٹھکراؤ گے تو آپ کو رہبری کرنا بھی مشکل ہو جائے گی. نہیں, نقد جماعت نکلنی چاہیے. کیسر پورا نہیں بھائی, کیسر پورا کی 2 جماعتیں ٹھیک ہے, لیکن باقی کے 280 پر ہم محنت کر کے نقد جماعت نکلیں. اگر آپ نے اتنا کہہ دیا, بولا آپ کو کوئی منع کرے گا؟ ارے بولو. پھر آپ نے 2 کی 6 جوڑیاں بنا دی, 12 آدمی, ایک رہبر لگا دیا. آپ 3 دن مسجدوں میں قیام کرو گے اور 150 مکان ہیں. 150 مکانوں کو آپ 3 جگہ تقسیم کر لو 3 دنوں میں. ایک مسجد میں 3 دن رہو گے اور 150 مکان ہے تو ایک دن میں کتنے مکان ہو جائیں گے؟ 50. کتنے بولو؟ 6 جماعتیں آپ کی بنی ہیں. کتنی جماعتیں بنی ہیں؟ 2 کی. 50 کو 6 پر تقسیم کرو, کتنی ہوئی؟ 8 6 48. ایک جماعت کے حصے میں کتنا آئیں گے؟ 8 مکان. کتنے آئیں گے؟ 8. ایک جماعت 8 مکان, دوسری جماعت 8, ایسی 6 جماعتیں 48-50 مکان تک پہنچ گئے. 3 دن کے اندر 150 مکان پورے ہو گئے. آپ بیٹھ کر پورے ایمان یقین کی بات کرو, 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ, تو بھی 8 گھر میں آدھا گھنٹہ لگاؤ گے تو آپ کے 4 مہینے 4 گھنٹے آپ کے استعمال ہو جائیں گے. ارے بولو ہے کہ, اور 5 گھنٹے تو ہمارے ایسے ہی جائز تھے. اگر آپ نے یہ نیت کر لی
اور ہر گھر کی ملاقات، پورا ایمان یقین کی بات، 4 مہینے چلہ، 3 دن مقامی محنت، تو انشاءاللہ آپ کی 4 مہینے کی جماعتیں بھی بنے گی، چلے کی بھی بنے گی، 3 دن کی نقد جماعت روزانہ بنے گی، تعلیم میں اضافہ ہوگا، گشتوں میں اضافہ ہوگا، اور مقامی محنت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ کب؟ یہ ہمارے 4-5 گھنٹے صحیح استعمال کرے۔ آپ متفق ہو گئے، آپ نے اپنی ساتھیوں کو متفق کیا، آنے والے رہبروں کو متفق کیا، ہم کو اس بستی سے نقد جماعت نکالنی ہے، اور پھر آپ محنت کرو گے، کیا نقد جماعت نہیں بنے گی؟ ارے بولو، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اچھی طریقے سے ہم نقد جماعت ہر جگہ سے بناوے، یہ نہیں کہ اپنے تعلیم کے عمل ہو گیا، نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، بہت ہو گیا، نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 چیزوں میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ ارے بولو کتنی چیزوں میں؟ 4۔ ایک دعوت اللہ، یہ جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اس میں 5 لائن کے گشت بھی آ گئے، اس میں گھر گھر کی ملاقات بھی آ گئی، اس میں بیان بھی آ گیا، انفرادی ملاقات بھی آ گئی، ساتھیوں کا اختلاط ذہن بنانا، ان کو نقد آمدہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ تمام چیزیں آ گئی۔ تو پہلا، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت دعوت اللہ میں لگے۔ دوسرا، تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، جب تک کہ اعوذ باللہ صحیح نہیں ہوگی، ہم بسم اللہ کو شروع نہیں کریں گے۔ 2 جوڑی پکانے کے اندر ہے، وہ بھی پکاتے پکاتے بھی کیا کرے گی؟ بولو، سیکھنے سکھانے کا عمل کرے گی۔ ابھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، ایک ساتھی آ کر کہنے لگا، مولانا میں نے ان کو دیکھا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، اور میں جب کچن میں گیا، یہ 2 ساتھی جو پکانے والے ہیں وہ کیا کرتے، تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ چاول انہوں نے چولہے پر رکھ دیے۔ اب اس کی کوئی ضرورت ہے 10 منٹ تک 15 منٹ تک ہلانے کی؟ وہ تو پڑا ہے۔ اب یہ 15 منٹ کے اندر ایک نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور دوسرے کو میں نے دیکھا کہ تسبیح لے کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے قرآن جس نے ہاتھ میں لیا، میں نے اس کو پوچھا، بھائی صاحب تو تو پکانے کے لیے آیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بولے چولہے پر میں نے چاول رکھ دیے ہیں اور 10-15 منٹ ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ تو میں نے کل تعلیم کے حلقے میں سورہ یاسین کی فضیلت سنی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی کہ میری تمنا ہے ہر مومن کے سینے میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ تو کل اور آج 2 دن کے اندر آدھی سورہ یاسین میں نے حفظ یاد کر دی۔ جب آدمی اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے تو اس طریقے سے کر کر اپنا چلہ پورا کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں، تعلیم اور تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں۔ تیسرا، ذکر و عبادت میں۔ میں نے آپ کو عبادت کی ایک مثال دی، باج اللہ والے 200 رکعت پڑھتے تھے۔ ہماری قضاء عمری جو نمازیں چھوٹ چکی ہے کسی غفلت کی وجہ سے، آج یاد ہے، ہم اس وقت کے اندر محنت کر کے اپنے قضا کو، بھئی آج فجر کی نماز قضا 1 دن، مہینے کی چھٹی تھی تو مہینے میں پوری ہو جائے گی، سال کی چھٹی ہے روزانہ 5 کریں گے، یاد رکھیں گے، 1 چلہ 2 چلے 3 چلے میں ہماری قضاء عمری، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، حافظ قرآن 3 پارے روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، غیر حافظ 1 پارہ پڑھیں گے۔ معمولات ہمارے جتنے بھی ہیں، تقریباً 36 دعائیں ایسی ہیں جو صبح سے شام تک ہم کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، استنجا جانے کی، استنجا سے نکلنے کی، وضو کے بعد، یہ تمام دعائیں روزانہ روزمرہ کی ضرورت کی چیز ہے۔ ان تمام چیزوں میں اپنا وقت لگا، تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں۔ ہمارا وقت کس میں لگے؟ اگر ہر آدمی خادم بنے گا، بولو لڑائی جھگڑا ہوگا؟ ارے بولو، لڑائی جھگڑا کب ہوگا؟ جب آدمی مخدوم بنے گا، لوگ میری خدمت کریں، نہیں، ہر آدمی اپنا پیالہ، اپنی چمچی، اپنی تمام چیزیں دھوتا چلا جاوے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب آدمی مخدوم بنے گا، وہاں اختلاف ہوگا۔ اس لیے اپنی خدمت خود کر لے۔ اپنے امیر صاحب کی خدمت کا معنی اطاعت کرے۔ امیر صاحب کی خدمت کرنے کا معنی کیا؟ بولو، اطاعت کرے۔ اپنے ساتھیوں کی خدمت کا معنی، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کا کپڑا دھونا ہے، دھو دو، ورنہ ان کو دین سکھلاؤ، ان کو اعمال پر سکھلاؤ۔ اگر کوئی غفلت کرتا ہے، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، بھائی صاحب 10 بجے کے تعلیم کا وقت ہے، تم روزانہ 11 بجے آتے ہو،
اللہ کے راستے میں نکلے ہو, کاروبار چھوڑ کر نکلے ہو, بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہو, اب تمہارا 1 گھنٹہ سونے میں جا رہا ہے, اگر تم 10 بجے سے بیٹھ جاوے, دیکھو آج یہ حدیث, اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے کا معنی ہم اپنے بھائیوں کا وقت صحیح لگے اس کی فکر ہم کریں. اور چوتھا, بستی والوں کی خدمت. سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں آنے والے بن جاوے, یہ اعمال نبوی اور اعمال دعوت کے کام پر لگ جاوے. اگر اس ترتیب پر میں اور آپ محنت کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا کام کو بنا دے. 4 چیزیں کم سے کم ہمارا وقت لگے, کھانے پینے میں, سونے میں, دنیا کی ضروریات میں اور ضروری باتوں میں. 4 چیزیں بالکل نہیں کرنی. 4 چیزیں بولو. زبان کا سوال نہیں کریں گے, زبان کا سوال, دل کا سوال بھی نہیں ہوگا. زبان کا سوال نہیں ہوگا, دل کا سوال نہیں ہوگا, فضول خرچی نہیں ہوگی, اور اپنے ساتھی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ کریں گے, 4 چیزوں میں کم وقت لگے گا, اور 4 چیزیں بالکل نہیں کریں. یہ دن بھر کے اعمال ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کی عبادت دعائیں. ہمارے لیے جو ہم نے عمل کیے دن بھر میں, جتنی ملاقات, جتنی تشکیلیں, ان تمام کے نام کے ساتھ ہم راتوں میں اٹھ کر دعا مانگیں. ہو گیا. Video buat itu juga.